ته حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن مجید اور محمد و آل محمد سے منقول معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں انسان اچھے اعمال برے اعمال یا ظاہری اعضاء اور جوارح کے ذریعے انجام دیتا ہے یا باطنی۔ اچھے اعمال بھی ظاہری اعضاء کے ذریعے انجام دیتے ہیں اور برے اعمال بھی ظاہری اعضاء سے۔ اسی طرح بعض اچھے اعمال بھی باطنی اعضاء سے کے ذریعے انجام دیتے ہیں اور برے بھی۔ صحیح عقیدہ یہ باطنی عضو کا عمل ہے، غلط عقیدہ فاسد عقیدہ یہ بھی باطنی عضو کا عمل ہے۔ ظاہری اعضاء میں انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کی زبان ہے، انسان کے کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کے ذریعے کوئی نیک اعمال انجام دیتا ہے اور کوئی برے اعمال انجام دیتا ہے۔ ظاہری اعمال میں ظاہری اعضاء میں سب سے زیادہ جس عضو یا بدن کے حصے کے ذریعے انسان اللہ کی اطاعت بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی، وہ زبان ہے۔ زبان یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اخلاق شبر کے نام سے، عبداللہ شبر کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، بڑا ظریف قسم کا جملہ ہے۔ یہ زبان ایک ایسا جال ہے جس میں حوروں کو پھنسایا جا سکتا ہے، حوروں کو شکار کر سکتے ہیں نا اس جال کے ذریعے۔ اچھے اعمال، اسی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ کی بھی تلاوت کی ہے۔ محمد اور آل محمد پر صلوات جو بہترین ذکر ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پر صلوات جو بہترین ذکر ہے، اور اس کے اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بارش کے قطروں کو گننے والے اور ان کا حساب کتاب رکھنے والے فرشتے بھی اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے ہیں، وہ اسی زبان کے ذریعے آپ بھیجتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے کان کے ذریعے نہیں بھیجتے۔ لہذا اسی طرح جو برائیاں سرزد ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ کانوں سے اتنے گناہ سرزد نہیں ہوتے، ہاتھ سے اتنے گناہ سرزد نہیں ہوتے، پاؤں سے اتنے گناہ سرزد نہیں ہوتے جتنی زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے، دلائل پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف تبرک کے طور پر میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یقیناً بذات خود ان روایات کو سننا کار ثواب ہے۔ روایت کا بیان بھی کار ثواب ہے اور ان کا سننا بھی کار ثواب ہے۔ میں دو چار روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یتکفل لی بما بین لحییہ ورجلیہ اتکفل لہ بالجنہ۔
یہ داڑھی کو لحیہ کہتے ہیں، عربی میں حلق اللحیہ، داڑھی منڈانے کو حلق اللحیہ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ جبڑے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ داڑھی جو ہے وہ جبڑے کے اوپر ہی کچھ داڑھی کا حصہ اوپر کے جبڑے پر کچھ داڑھی کا حصہ نیچے، اس لیے لحیہ کہتے ہیں۔ جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس لآیات لقوم یتفکرون، ان فی خلق السماوات والارض، بتحقیق زمین اور آسمان کی خلقت اور ان کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، اور سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان تدبر ہیں، صاحبان تدبر۔ یہ آیے کریمہ جب نازل ہوئی، یہ روایت جو اس کے بعد عرض کرنے لگا، ہماری نصاب کی کتابوں میں یہ روایت پڑھائی جاتی ہے۔ شرح باب ہادی اشر میں النافع لیوم الحشر فی شرح باب ہادی النشر، یہ آیے کریمہ جب نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل لمن لا کہا بین لحییہ، ویل ہے، بربادی ہے، مقام افسوس ہے اس آدمی کے لیے جو ان آیات کو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان دہراتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یتفکرون، لیکن عملی طور پر ولم یتدبرھا، لیکن ان آیات میں تدبر نہیں کرتا تاکہ کسی نتیجہ تک پہنچے۔ لحیہ ہے یعنی دونوں جبڑے، فرمایا کہ ایک دو اعضائے بدن میں سے دو اعضاء کا یا جسم کے دو حصوں کو جو آدمی اپنے کنٹرول میں رکھے، رسول خدا فرماتے ہیں میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ من تکفل لی بما بین لحییہ ہے، جو اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، زبان دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہوتی ہے، اشارہ ہے، کنایہ ہے، جو اپنی زبان پر کنٹرول کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، حتیٰ جائز باتوں سے بھی گریز کرے، وہی بات کرے جس میں ہر جائز بات میں فائدہ نہیں ہوتا، اس کو مباح کہتے ہیں، ہر جائز کام میں فائدہ نہیں ہوتا، وہی کام کرے جس میں فائدہ ہو، جو زبان پر کنٹرول کرے، اور ورجلی ہے، اور جسم کے اس حصے کو بھی کنٹرول میں رکھے جو اس کے دونوں قدموں کے درمیان میں ہے۔ واضح الفاظ میں جو اپنی زبان اور شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور اسی مضمون کی دوسری آیت ہے ان اکثر، یعنی میری امت کے اکثر لوگ جس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یہی جنسی بے راہ روی ہے، جنسی بے راہ روی ہے۔ بعض اوقات اسی جنسی بے راہ روی کے نتیجے میں قتل کر دیتے ہیں لوگ، اسی کے نتیجے میں قتل کر دیتے ہیں۔ شادی کے معاملے میں فلان سے شادی کرنا چاہتا ہے، ماں باپ نہیں مانتے، قتل کر دیتا ہو اس کو، ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا حل یکب الناس علی منخریہ الا حل یکب الناس علی منخریہم الا حصائد السنتہم، جو چیز یا دو گناہ انسان کو منہ کے بل، منخرئی ویسا یہ ناک کے جو دونوں سوراخ ہیں اس کو منخرین کہتے ہیں، جس کو نتھنے آپ کہتے ہیں نا، یعنی منہ کے بل گرانے کے لیے یہ یعنی نتھنوں کے یا ناک کے بل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا حسائد، حسدہ حساد یہ کٹائی کرنے کو کہتے ہیں، گندم جب پک تیار ہو جاتی ہے اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ گندم کی کٹائی کرنے کے بعد جب آپ اس کو ڈھیر لگا دیتے ہیں، وہ حسیدہ ہے، وہ درنتی وغیرہ کے ذریعے یا آج کل مشین کے ذریعے آپ اس کی کٹائی کرتے ہیں، جو کٹائی کر کے جو چیز تیار کرتے ہیں اس کو حسائد کہتے ہیں۔ جس طرح درنتی کے ذریعے آپ گندم کی کٹائی کر اس کو ڈھیر لگا دیتے ہیں، زبان بھی ایک درنتی ہے اور اس کے ذریعے آپ
اچھے اور برے اعمال کی ڈھیر لگا سکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے، فرماتے ہیں کہ یا کیا زبان کے علاوہ کوئی اور ایسا عضو ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان آتش جہنم میں منہ کے بل گرایا جائے گا؟ یعنی یہ زبان کی جو کٹائی ہے، زبان کا نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں انسان وہ جہنم میں جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، مر امیر المؤمنین برجل یتکلم بفضول الکلام۔ امیر المومنین ایک ایسے بندے کے قریب سے گزرے جو فضول گفتگو کر رہا تھا، غیبت نہیں کر رہا تھا، چغل خولی نہیں کر رہا تھا، گانا نہیں گا رہا تھا، ٹھیک ہے جی، ایسے بے فائدہ کام جیسے آج اس دن یہاں ظہر کے درس کے بعد میں بیان کر رہا تھا، یعنی ان لوگوں کی سزا جو مساجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو مسجد امام صادق ہے نا، مسجد الحرام میں نے دیکھا ہے، پھر یہی یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں خانے کعبہ کے سامنے بیٹھ کے یہاں کی سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ مساجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرنا اس کی شدید ممانعت ہے۔ وہ تصویر روایت میں نے بیان کی تھی، آدمی وہ بات کرے جس میں فائدہ ہو، فضول الکلام، یعنی صرف اس کلام سے نہیں روکا گیا جو گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، چغل خوری گناہ ہے، گانا حرام ہے، نہیں، ہر اس بات سے روکا گیا ہے کہ جو بے فائدہ ہے۔ فرمایا برجل یتکلم، فضول گفتگو کر رہا تھا جسے کوئی فائدہ نہیں ہے، فوقف علیہ، اس کے پاس جا کے رک گئے امیر مومنین، اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا ھذا انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک۔ کتنی پیاری تعبیر ہے، ایک مرتبہ آپ کی ذات پاک پر صلوات بھیجنا امیر المومنین پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ املا لکھواتے ہیں نا، املا سکولوں میں املا لکھواتے ہیں، بچوں کو املا لکھایا جاتا ہے تاکہ صحیح لکھ سکے نا، غلط الفاظ جو ہے وہ نہ لکھے، پریکٹس کرایا جاتا ہے وہ لکھائی، اس کو املا کہتے ہیں۔ انکا تملی، یہ تو باتیں کر رہا ہے نا، تو باتیں کرتا ہے، گویا یہ جو دو فرشتے ہیں نا یہاں، انہیں تو املا لکھوا رہا ہے، اور یہ جو کچھ لکھوا رہا ہے یہ لکھ کے ایسی رڈی کے ٹوکری میں یا فائل میں نہیں رکھیں گے، یہ جو تم نے املا لکھوایا ہے نا، اس کو یہ خدا تک پہنچاتے ہیں۔ خیال رکھو کہ تم کیا لکھوا رہے ہو، ان دونوں کو کیا لکھوا رہے ہو جی۔ انکا تملی علی حافظیک، حافظیک کا یعنی یہ دونوں، رقیب عتید، یہ جو ہمارے نیک اور برے اعمال کو لکھتے ہیں، ان کو گویا تم املا لکھوا رہے ہو۔ 10 دفعہ سوچو کہ کیا لکھوا رہے ہو، کیونکہ یہ نوٹ کر کے اس کی سیدھی رپورٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جس طرح یہ بہت ساری ایجنسیاں ہماری مجالس میں نوٹ کر کے آگے پہنچا دیتی ہیں۔ ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، دوست ہیں، وہ یہیں اسلام آباد کے ایک ذمہ دار آفیسر کے ہاں ان کے آفس میں ہوتے ہیں، جہاں یہ ساری رپورٹیں جو ہیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں۔ اس مسجد میں اس خطیب نے یہ کہا، اس مسجد میں اس خطیب نے یہ کہا، تو وہ فرما رہے تھے اتفاق سے میں آیا ہوا تھا، اس خطبے میں جمعہ میں بھی آیا تو خطبہ سنا تھا، وہ عصر کو رپورٹ لے کے آیا اور ایسی چیزیں اس میں لکھی تھی جو آپ نے، یعنی میں نے نہیں کہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے، اسے میں نے کہا یا خدا کا خوف کرو، میں نے خود جمعہ کا خطبہ سنا ہے، انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اس طرح کی رپورٹیں دیتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ صحیح رپورٹ دیں، ہم اپنے ایک لفظ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ غلط رپورٹنگ کریں گے گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، جھوٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے، بہتان تراشی اور الزام کے زمرے میں بھی آتا ہے، بیک وقت 2 گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ الی ربک فتکلم بما یعنیک،
وَدَعْ مَا لَا يُغْنِيكَ، مطلب کی بات کرو، ہاں ایسی بات نہ کرو کہ جس میں تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے. دع، ہاں فَتَكَلَّمْ مَا يُغْنِيكَ، یا فضول باتیں خدا کی بارگاہ میں نہ جائیں. ایسی وہ سیاسی پارٹی A1 2 3 یا پتہ نہیں ABC یا Z، ان پارٹیوں کی باتیں جو ہیں، کسی کی غیبت نہ بھی ہو، ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے وقت کے ضیاع کے، اس کو خدا کی بارگاہ میں نہ جانے دو. اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، اچھا یہ قرآن کی آیت ہم سب نے سنی ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون. دنیا کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے. ہمارے قدیم مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے تھے، یعنی تسبیح کرتی ہے، کوئی الفاظ نہیں بولتی، ہر چیز خود ان کا موجود ہونا یہ بے زبان حال اللہ کی تسبیح ہے. ایک بے زبان قال ہے، جیسے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ صلوات بھیجتے ہیں، یہ زبان قال ہے، زبان کے ذریعے بولتے ہیں. ایک زبان حال ہے، ہاں وہ میرے خیال میں بہترین تعبیر جو ہے جسے آپ کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، وہ زبان حال ہے. ہاں کسی کے جو ہے نا باڈی لینگویج سے تکبر ظاہر ہوتا ہے، کسی سے تواضع ظاہر ہوتا ہے. ہاں تو یہ تعبیر کرتے تھے کہ بے زبان حال تعبیر ہے، لیکن ہماری جدید مفسرین کہتے ہیں نہیں، بے زبان حال نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں. یہاں اللہ فرماتا ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اسی طرح وہ شہداء کے بارے میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحْيَاء، یہ اموات بل احیاء عند ربهم، یعنی جو راہ خدا مارے جاتے ہیں سوچو بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. اس کی بھی وہی تفسیر کی جاتی تھی، زندہ ہیں یعنی ان کے آثار صدقات جاریہ زندہ ہیں. مسجد بنا کے جانے والے یہ مسجد جو ہے نا وہ ان کے آثار کے طور پر یہ ان کی زندگی کا یہ مطلب ہے. وہ مدرسہ، وہ امام بارگاہ، وہ ہسپتال، احیاء سے مراد کہتے تھے کہ وہ باقیات و صالحات ہیں جو اس دنیا میں چھوڑ گئے ہیں. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. دلیل جو اس کی نفی میں پیش کی ہے شیخ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالی نے کی ہے، اس کا نام لینا بھی انصاف کا تقاضا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے نہیں ہو. یہ تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مسجد کو بھی دیکھ رہے ہیں، امام بارگاہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہسپتال کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کوئی ایسی بات کرتی ہے جو میرے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. ہر چیز کی اپنی زبان ہے. آپ کا کیا خیال ہے صرف وہی چونٹی بول سکتی تھی جس کی آواز حضرت سلیمان نے سنی، جس نے کہا تھا کہ اپنے لشکر سے کہا کہ سلیمان تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت جو ہے نا وہ سلیمان بے خیالی میں تمہیں روند ڈالیں. یہ کتنی سیانی ہے، یہ دیکھیں. کہتے تم اتنی چھوٹی ہو کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی مخلوق میرے پاؤں کے نیچے ہے. وہ تم پر ظلم نہیں کریں گے، وہ تم دکھائی نہیں دو گی، اس کے نتیجے میں مسل دیے جاؤ گے. تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ بلوں میں چلے جاؤ. صرف یہی جانتی تھی. ہدہد، یہ بھی قرآن میں ہے، ہدہد نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہو فلان جگہ جو وہ ایک عورت کا جو ہے نا لوگ وہ پوجا کر رہے ہیں. صرف اس کو بولی آتی تھی یا دنیا بھر کے ہدہدوں کو بولی آتی ہے؟ سب کو آتی ہے. یہی آیے کریمہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے. اس کی تفسیر میں شیخ صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ نے اصول کافی کی یہ روایت بیان کی ہے، وما من شیء خلقہ اللہ الا ویصلی علیہ لصلاۃ اللہ وملائکتہ. جب اللہ اور فرشتوں کو صلوات بھیجتے ہوئے کائنات کی تمام مخلوقات دیکھتی ہیں
کائنات کی ہر مخلوق محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتی ہے، لیکن ہم ان کی بولی کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اس کی ترجمانہ تشریح کے لیے میں نے بطور تمہید عرض کیا ہے، اعضاء بولتے ہیں، اعضاء ہر شے بولتی ہے نا. انہی شیوں میں سے ایک شے زبان بھی ہے، انہی میں سے ایک یہ وہ تو قرآن میں قیامت کے بارے میں تو کلیئر ہے نا. انسان کے خلاف ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، کان. وہ جب خدا کہے گا یہ غلط کام کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ ڈھیٹ بندہ خدا وہ قسمیں کھائے گا، نہیں میں تو اس کام کے قریب بھی نہیں گیا. پھر یہی اعضاء نا، یہی ہاتھ بولے گا میرے ذریعے اس نے یتیم کو تماچا مارا تھا. یہی کان بولیں گے میرے ذریعے اس نے غیبت کی تھی یا گانا گایا تھا. یہ تو قرآن ہے نا، قرآن میں ہے. جلد جو ہے نا وہ گواہی دے گی، چمڑا گواہی دے گا انسان اس نے یہ کام کیا تھا. جوارے اعضاء و جوارے باتیں کرتے ہیں لیکن ہم ان کی بولی کو نہیں. یہ پرندے، تمام پرندے باتیں کرتے ہیں. اسی لیے ائمہ معصومین نے فرمایا علمنا منطق الطیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام پرندوں کی زبان سکھائی ہے. امام ہوتا وہی ہے جو یہ ہم روایات میں ہیں، فلان جانور کیا کہتا ہے اپنی آواز میں، فلان جانور کیا کہتا ہے، فلان جانور کیا کہتا ہے، فلان جانور کیا کہتا ہے. وہ اس کا ترجمہ بھی ائمہ معصومین نے بیان کر دیا ہے. ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحہ. اشراف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی اونچی جگہ سے یوں جھانکنا. جیسے اوپر یہ ہمارے اتصال کنیکشن کے لیے وہ سوراخ بنا دیا گیا ہے، یا فرض کیجئے وہ دیوار پر کھڑے ہو کہ آپ کا گن مین یوں جھانک کے مجمع کو دیکھو، اس کو اشراف کہتے ہیں. زبان جو ہے یشرف علی جمیع جوارحہ، انسان کے تمام اعضاء جوارح کو اوپر سے جھانک کے زبان خیریت معلوم کرتی ہے باقی اعضاء بدن سے. زبان اوپر سے جھانک کے کان اور پتہ نہیں آنکھیں، پاؤں، ہاتھ، ان سے خیریت معلوم کرتی ہے اور کہتی ہے کل سوا یقول کیف اصبحتم. یعنی اس کا مطلب یہ کیسا مزاج ہے، تم نے صبح کیسی کی، تمہاری صبح کیسی گزر رہی ہے. یہ کہیں گے فیقولون بخیر ان ترکنا. تو اگر ہمارا پیچھا نہ کرے الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تیری وجہ سے جو ہے نا ہماری ہلاکت کا خطرہ ہے، تو اگر ہمیں بچائے رکھو تو ہم ٹھیک ٹھاک ہے. بخیر ان ترکتنا، ان ترجمہ کر رہا ہوں، تو اگر ہمیں چھوڑ دے، ہمارا پیچھا چھوڑ دے، وہ تیری وجہ سے، تیری غیبت کی وجہ سے، تیری جھوٹ کی وجہ سے، تیری پتہ نہیں وہ گانے کی وجہ سے اور فلان الزام تراشی. یہ اسی کے اندر انشاءاللہ یہ سلسلہ جب شروع کر دیا ہے وہ بتاؤں گا کہ زبان کے ذریعے بندہ کون کون سے گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. یا بخیر ان ترکنا، اب اگر آپ ہمیں چھوڑیں ہم انشاءاللہ ٹھیک ہیں. وَيَقُولُونَ، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ اللہ فینا. نہج البلاغہ میں ابن من فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی بیت اللہ، اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ اللہ فی الایتام. اور خدا کا خوف کرو، بیت اللہ کو خالی نہ چھوڑو ورنہ پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. یہ اللہ اللہ یعنی خدا کا خوف کرو. یہ اعضاء بدن کہتے ہیں اللہ اللہ فینا، زبان سے کہتے ہیں خدا را ہم تمہیں خدا کی قسم دیتے ہیں ہم پر رحم کرو اور کنٹرول میں رہو. جو ہے نا وہ دل میں آئی بات وہ نہ کرو. وہ یناشد دونوں ہو، قسمیں دیتے ہیں ان کو. یناشد مطلب ہوتا ہے قسمیں دینا. مناشدہ، ایک دن امیر المومنین کا مناشدہ میں نے آپ کو سنایا تھا، خلافت کی تیسرے دور میں اقرار لیا تھا، میں تمہیں قسم دے کے فرماتا ہوں رسول خدا نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے نہیں فرمایا، خیبر کے موقع پر یہ فرمایا نہیں فرمایا، خندق کے موقع پر یہ فرمایا یا نہیں فرمایا. ایک ایک فضیلت کا اقرار لیا تھا قسم دے کے، اس کو مناشدہ کہتے ہیں. یقولون انما، اور یہ اعضاء اس سے کہیں گے دیکھو تم متوجہ ہونا چاہیے، انما نصاب و نعاقب بکا، تیری وجہ سے ہم ثواب کے حقدار بنتے ہیں اور تیری وجہ سے ہم سزا اور عقاب کے حقدار بنتے ہیں. بس ایک اور روایت ان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا المرء، یہ بالکل یہی الفاظ نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے، المرء مخبوب تحت لسانہ،
انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، الانسان اپنے زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، فزن کلام کا، اپنے ناپ تولو، جو بات کرنا چاہتے ہو نا اس کو کرنے سے پہلے اس کو ناپو تولو، وَأَعْرِضْهُ عَلَى الْعَقْلِ وَالْمَعْرِفَةِ، اور جو تیرے پاس دینی معلومات ہیں نا ان کی روشنی میں، اور جو خدا نے تمہیں عقل دی ہے اس کی روشنی میں ان کے سامنے پیش کرو تمہارے دینی معلومات، اور تمہاری عقل اگر اجازت دیں تو بات کرو، ورنہ کنٹرول کرو اس کو، لسان ہی فزن کلام کا، اپنے کلام کا موازنہ کرو، اس کو ناپو تولو، وَعَارِضْهُ عَلَى الْعَقْلِ وَالْمَعْرِفَةِ، اپنی عقل اور معرفت یعنی اپنی جو دینی معلومات تمہارے پاس ہیں اگر ہیں تو ان کے سامنے تمہارے معلومات کے مطابق یہ بات جائز ہے نہیں ہے اس کو سوچو۔ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ، یہ جو بات کرنے لگے ہو اگر اللہ کے لیے ہے فَتَكَلَّمْ، پھر بات کرو، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْهُ، اور اگر اس میں خدا کی رضامندی نہیں ہے تو پھر خاموش رہنے میں جو ہے وہ عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خطرناک عضو کی گناہوں سے بچنے اور اس کے ذریعے انجام پانے والی عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ آج کے دوسرے خطبے میں ایک بنیادی مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے بعض عزیزوں کے لیے، بچوں کے لیے شاید کوئی نئی بات بھی ہو۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جو سب سے بڑا ماہر ہوتا ہے اس کی رائے پر عمل کرنا بغیر اس کے کہ اس سے آپ کسی دلیل کا مطالبہ کریں، وہ تقلید کہلاتا ہے۔ کسی بھی شعبہ زندگی میں وہ انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، ماہر کی رائے پر عمل کرنا، اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر، یہ اس ماہر کی تقلید یہ کہلاتا ہے، یہ عمل تقلید کہلاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اپنی بیماری لے کے، کافی لوگوں سے مشورہ کر کے کہ بھئی اس پنڈی اسلام آباد میں مثلاً اس بیماری کا سب سے بڑا ماہر کنسلٹنٹ کون ہے۔ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں، یا کم از کم کراچی آغا خان چلے جاتے ہیں،
ورنہ کم از کم پنڈی اسلام آباد میں پوچھ کے جو زیادہ ماہر ہو فلاں ہسپتال میں فلاں ہسپتال میں فلاں، اس کے پاس بندہ جاتا ہے، وہ آپ کی بیماری معلوم کرنے کے لیے ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، الٹراساؤنڈ کراؤ، سی ٹی اسکین کراؤ، ایم آر آئی کراؤ، اور پتہ نہیں لاکھوں روپیہ کے ٹیسٹ آپ کو لکھ کے دیتا ہے، بلا چون و چارہ اف کیے بغیر یہ سارے ٹیسٹ آپ کراتے ہیں۔ کبھی آپ نے ڈاکٹر سے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایم آر آئی تو بہت مہنگا ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ فارسی میں کہتے ہیں دربست، گاڑی بک کرتے ہیں نا آپ، گاڑی بک، اس کو کہتے ہیں دربست۔ آپ بک ہیں، ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا آپ بک ہیں، جو ٹیسٹ وہ آپ کو کرانے کے لیے کہے گا آپ پابندی سے اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ ٹیسٹ کراتے ہیں۔ ٹیسٹ کے ذریعے وہ بیماری معلوم کرتا ہے، تشخیص، اس کے بعد پھر وہ نسخہ تجویز کرتا ہے، یہ نسخہ لے کے آپ جائیں اور میڈیکل اسٹور سے یہ چیزیں خریدیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اس طرح کھانی ہے، یہ اس طرح کھانی ہے، یہ دن میں 3 دفعہ، یہ دن میں صبح و شام۔ اچھا، پھر خدا نخواستہ اگر شوگر کا مریض ہے وہ بتاتا ہے فلاں چیز جتنے مرضی کھاؤ، فلاں چیز کو منہ سے بھی نہیں لگانا، فلاں چیز مخصوص مقدار میں کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا، کچن میں یا کسی اور جگہ اس کو آویزان بھی کرتے ہیں، 100% اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقلید، یا وہ ڈاکٹر کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ جو فروع دین ہے نا، فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، حدود و تعزیرات، سزائیں، تجارت وغیرہ وغیرہ، ان میں تقلید ناگزیر ہے۔ تقلید کے بغیر ہم اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ میں نے انہی دنوں میں 2-3 جگہ جہاں کم سے کم 200-300 مجلس میں سامعین تھے، یہ جو احکام ہے نا، یہ چیز پاک ہے، یہ چیز نجس ہے، نجس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے، فلان جانور حلال ہے، فلان حرام ہے، حلال گوشت جانور کے اندر فلان فلان اس کے جسم کے حصے حرام ہیں، فلان حلال ہے، یہ احکام ہیں۔ آپ میں سے نیچے بیٹھے ہوں یا اوپر بیٹھے ہوں یا ملک سے باہر آن لائن بیٹھے ہوں، کتنے مومنین یہ بتا سکیں گے کہ قرآن کی ان آیات کی کیا تعداد ہے جس میں ان احکام کو بیان کیا گیا ہے؟ ان مجالس میں تو میں نے کہا جس کو پتہ ہے تعداد کا، فگر کا، جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے، ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا۔ کتنی آیات میں یہ احکام بیان کیے گئے ہیں، نجیس، پاک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر عدد کا بھی نہیں پتا تو پھر ان 500 آیات ہیں، وہ 500 آیات ہیں، ان کی تفسیر پھر کس طرح معلوم ہوگی؟ جب تک ان 500 آیات کی تفسیر معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک ان 500 آیات میں بیان شدہ احکام کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اچھا، یہ رسول خدا کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمائی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی، میں تمہیں 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میرے اہل بیت، جب تک ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی دین کو قرآن سے اور اہل بیت سے لینا ہے۔ یہ قرآن کی 500 آیات سے ہم نے دین کو لینا ہے، اور ان 500 آیات کو سمجھنا یہ ہر کس و ناکس کا جو ہے نا بس میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ روایات کتنی ہیں محمد و آل محمد سے منقول کہ جس میں احکام کو بیان کیا گیا، ان احکام کو بیان کیا گیا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان مجالس میں بھی میں نے کہا کہ بتائیں ٹوٹل وہ روایات کتنی ہیں جن میں احکام کو بیان کیا گیا ہے؟ ادھر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھا۔ 60,000 سے زیادہ روایات ہیں کہ جن سے یہ ان احکام کو سمجھا جاتا ہے۔ نہ سب کے پاس وقت ہے، نہ سب کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ان 500 آیات کی تفسیر کو بھی سمجھے، ان 60,000 روایات میں چھان بین بھی کرے، اور کر کے جو صحیح و سند ہے واقعاً کنفرم کلام معصوم ہے اس کو لے لے، اور جو من گھڑت ہے اس کو دیوار پر مار دے۔ امام جعفر صادق کے فرمان پر عمل کر کے نہ سب کے پاس وہ صلاحیت ہے، نہ سب کے پاس یہ ٹائم ہے۔ اس لیے
ایک سسٹم ہے مکتب تشیع میں کہ ہم ایک ایسے یعنی جلیل القدر ان احکام کو سمجھنے میں جو مہارت رکھتا ہے اس کے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں. وہ ہم سب کی طرف سے محنت کر کے شب روز ایک کر کے اور خون پسینہ ایک کر کے ان 500 آیات اور 60,000 سے زیادہ روایات کی روشنی میں احکام الہی حاصل کر کے ایک پلیٹ میں توضیح المسائل کے نام سے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہم سے کہ اس پر عمل کرو، میں ذمہ دار ہوں. وہ اپنی گردن پہ لیتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. ایک دفعہ ہم حج پہ گئے تھے، جدہ ایئرپورٹ پر میں نے کہا حجیوں سے کہ تقلید کے بغیر آپ حج نہیں کر سکیں گے. میرا اندازہ ہے سب سے زیادہ یعنی اختلاف مسائل میں، مراجع میں، مجتہدین میں حج کے مسائل میں ہے. بہت مشکل ہے، جب تک کسی ایک کی تقلید نہیں کریں گے نہیں کر سکیں گے. قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی اختلافی مسئلہ پیش آتا ہے. تو ایک پنڈی کے ایک سید تھے، ہمارے اخلاق کاظمی صاحب جو ہمارے کاروان کے سالار ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آغا صاحب نے کہا ہے کہ جب تک کسی کی تقلید نہیں کرو گے آپ حج نہیں کر سکیں گے. اس لیے میں نے دوران حج ٹمپریری آغا سیستانی کی کر لی ہے تقلید. پھر پاکستان جا کے نماز نہیں پڑھنی، کوئی نکاح، طلاق، تجارت، ہزاروں مسائل پیش آتے ہیں بھائی. ادھر اگر آپ جاہل واپس پاکستان جانے کے بعد آپ جو ہے نا وہ علامہ بنیں گے. یہ بھی لطیفہ ہے. مولانا حسن ظفر نقوی اللہ تعالیٰ کو صحت اور طول عمر دے، وہ فرماتے تھے کہ عجیب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، 12 13 14 15 سال کے بچے وہ مقرر بن رہے ہیں. مجھے پتہ چلا میرے ایک دوست کا بیٹا اس طرح وہاں ایک سینٹر میں جاتا ہے جہاں پر خطابت سکھائی جاتی ہے. میں نے اس کے باپ سے کہا کہ بھئی ایسا کرو، پہلے اپنے بیٹے کو کسی مدرسے میں جو ہے نا وہ داخل کرو، اس کو عالم بناؤ، پھر بے شک اس کو خطیب بناؤ. تو بچے کے باپ نے کہا کہ نقوی صاحب نہیں، وہ عالم بننے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو علامہ بنانا ہے. عالم پہلے بنتا ہے، علامہ بعض بنتا ہے کہ نہیں، وہ عالم بننے کے لیے بہت وقت چاہیے، میں نے اپنے بیٹے کو علامہ بنانا ہے. تقلید ناگزیر ہے، اس کے بغیر اعمال صحیح نہیں ہوتے. یہ اصل میں تمہید تھی نا، یہ تمہید تھی. یہ جو مسائل ہے نا نماز روزہ، یہ ان میں تقلید چلتی ہے. جو آپ کے مجتہد نے کہا بغیر کسی دلیل کا مطالبہ کیے آپ اس پر عمل کریں. لیکن جو اصول دین ہے نا، اصول دین توحید یعنی خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے بھی پہلا مرحلہ خدا کو ماننا. خدا کو ماننا یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر اس خدا کے لیے شریک کو نہ ماننا یہ دوسرا مرحلہ ہے. خدا ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. آپ سے کوئی کہے کہ خدا ہے، آپ کہیں جی ہیں. کس نے کہا؟ یہ میں نے رہبر شہید کی اس میں استفتاءات میں پڑھا ہے. یا آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کہیں کہ میں نے آیت اللہ سیستانی کی منہاج الصالحین میں پڑھا ہے. یہ کافی نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. بہت بڑے بڑے پیچیدہ فلسفی مسائل نہ بھی ہوں تو یہ تھوڑی سی یہ ابھی آیے کریمہ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس چیز پر بھی میری نظر پڑتی ہے مجھے اس چیز سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی اور اس چیز کے اندر بھی خدا نظر آتا ہے. خدا کے نظر آنے کا مطلب ان آنکھوں سے نظر آنا نہیں ہے، یعنی ان قدرت کے آثار کو دیکھ کے مجھے اللہ تعالیٰ کا یقین ہے. اور بلکہ فرمایا، نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہو نا، تم ادھر دیوار کو دیکھتے ہو، پنکھوں کو، لائٹوں کو، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جتنا ان کا تمہیں یقین ہے نا، مجھے اس سے زیادہ خدا کا یقین ہے. کوئی سمجھ سکتا ہے امیر مومنین کی اس مقام کو؟ دلیل ہونی چاہیے. اب دلائل کی طرف ابھی ہم نہیں جاتے. ابھی وہ
ایک دلیل جو صادق آل محمد نے ایک منکر خدا کے سامنے پیش کی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اکثر ان الفاظ میں سوال کیا جاتا تھا، مد دلیل علی وجود صانع، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی صانع اور خالق ہے؟ یہ عقیدہ کیوں غلط ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے اور خود سے چل رہی ہے؟ آپ نے اس سے فرمایا، اس کو نوٹ کیجئے اور ذہن میں رکھیں، پھیلائیں صادق آل محمد کی اس سوچ کو۔ فرمایا تو پیداوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو پیداوار ہے، تو ہمیشہ سے نہیں ہے، تمہاری تاریخ پیدائش ہے، تمہارے شناختی کارڈ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ یہ شیعہ جو ہے نا وہ حضرت عمر کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ان کی ماں کے شناختی کارڈ پر بھی جو ہے نا عمر ہے، ان کے باپ کی شناختی کارڈ پر بھی عمر ہے، بہن کی شناختی کارڈ پر بھی عمر ہے۔ وہ نادان آدمی عمر ہے، وہ لائیو پروگرام میں چیخ رہا ہے، وہ عمر ہے، یعنی کتنے سال کا ہو گیا ہے یہ، وہ عمر ہے، ٹھیک ہے جی، جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہے۔ آپ سنا ہوگا آپ نے نا، بڑی چیخ کے کہتا ہے، بڑے گردان کی صورت میں نا، وہ بڑا پھاڑ کے کہتا ہے تمہارے اس پر بھی ان کا نام ہے، اس پر بھی اس کا نام ہے، اس پر بھی اس کا نام ہے، اور اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ تو پیداوار ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو اگر پیداوار ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ دو صورتوں سے کہ باہر نہیں ہے۔ اگر تو کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، پھر تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو جب اپنے آپ کو پیدا کر رہا تھا اس وقت تو تھا یا نہیں تھا؟ اگر کہے گا نہیں تھا، جو نہ ہو خود وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر کہے کہ نہیں تھا، جو پہلے سے موجود ہو اس کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ تو خود اپنا خالق نہیں ہے، اچھا کوئی اور خالق ہے، اس کا وہ بھی تمہاری طرح حادث ہے نا۔ حادث اسے کہتے ہیں جو بعد میں پیدا ہوا ہو، ہم سب حادث ہیں، سوائے خدا کی ذات کے کائنات میں جو بھی موجود ہیں، وہ چاہے ہم جیسے عام مخلوق ہو، چونٹیاں ہوں، یا محمد و آل محمد کا نور ہو، جو پہلی مخلوق ہے، سب مخلوق ہے، حادث ہیں۔ حادث کا مطلب یعنی جو پہلے نہ ہو اور بعد میں پیدا ہوا ہو نا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقتک یا محمد، میں نے اپنی معرفت کی خاطر اے محمد تیرے نور کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ تو خود تو اپنا خالق نہیں ہے، کوئی اور ہوگا، اس کے بارے میں بھی پھر سوال ہوگا، چونکہ وہ پیداوار ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب پیدا کر رہا تھا تو تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ ہاں، جو خود نہ ہو وہ دوسروں کا خالق نہیں بن سکتا۔ اگر موجود ہے تو جو موجود ہے اس کو دوبارہ ایجاد کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ سلسلہ لے چلو آگے، تجھے ماننا پڑے گا ایسی ذات نے پیدا کیا ہے تمہیں جس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عدل الہی کے بارے میں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، ہمارے 5 اصول دین ہیں۔ نبوت کے بارے میں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، امامت کے بارے میں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ رسول خدا کے بعد آن حضرت کے وسیع امام خلیفہ اول وہ امیر المومنین تھے، ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ خصوصاً امامت کے حوالے سے اس ملک میں ہمیں خدا کے منکرین کی طرف سے ہمارے مال، ہماری جان، بلکہ ہمارے ناموس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کے منکرین یہ جو رسول یعنی ایران پر جو یعنی حملے کر رہے ہیں، ان پر اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ یہ خدا کے ماننے والے ہیں، چونکہ ان کے زیر بار نہیں آتے،
ان ظلم ستم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا گناہ ان کی نظر میں یہ ہے. کم از کم ہمارے ملک میں بہت سارے ہندو رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, خدا کے منکر رہتے ہیں, ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا ہمارے ہم وطن عیسائی بھی ہیں, ان کی طرف سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ کس کی طرف سے ہے؟ اہل قبلہ, حاجی صاحبان, روزہ دار, سنت رسول رکھنے والے, ٹھیک ہے. ان کو یہ باور کرانا ہے کہ اگر میں علی کو پہلا امام مانتا ہوں تو میری یہ دلیل ہے, اس لیے میں علی کو امام ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے. آنکھ سے کھیلتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک عجیب مکالمہ تھا, یعنی ایک کلپ میں نے سنی. ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھا جاتا ہے شیعہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. میں نے اس سے کہا دیکھو بھائی, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے شیعہ مسلمان ہیں, نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے کافر ہیں, بین بین ہیں. اس کی گفتگو کا انداز سنیں نا, پڑھا لکھا الحمدللہ طبقہ ہے سارا. کہتے ہیں اگر کوئی شیعہ علی کو اللہ مانتا ہے وہ کافر ہے. وہ شیعہ نہیں ہے کہ آپ علی کی قسمیں بیان کر رہے ہیں, وہ شیعہ کی قسمیں بیان. اگر کوئی شیعہ علی کو اللہ مانتا تو وہ کافر ہے. یہ شیعہ ہی نہیں ہے سرے سے. چلو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جو شیعہ کہلاتے ہیں عام طور پر, اگر کوئی علی کو الہ مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو علی کو خدا ماننے والے کو کافر نہ سمجھے, ہم سب مل کے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا, اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ سوشل میڈیا پر ہے, سنا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا, اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا اور نعوذ باللہ خیانت کی اور رسول اللہ کے پاس چلا گیا, وہ بھی کافر ہے. بھائی لائیں دستخط کرتے ہیں, آپ بھی دستخط کریں, ہم بھی دستخط کرتے ہیں. اچھا, یہ مذہب کے خیز بات, جو حضرت ابوبکر کو صحابی نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. کون سا مسلمان یا تاریخ دان ہے جو حضرت ابوبکر کو صحابی نہ سمجھے؟ وہ رسول خدا کے سسر تھے بھائی, صحابہ کرام میں سے شامل تھے. کوئی شیعہ دنیا میں ایسا ہے جو جو اب تازہ ابھی پیدا ہوا ہے, اس کو تو کچھ پتہ نہیں نا, وہ اس کو باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے. اچھا, تیسری بات, جو نعوذ باللہ ام المومنین کی جو ہے نا وہ ان پر جو ہے نا وہ عفت یا پاک دامانی کے خلاف کوئی الزام لگائے. کوئی شیعوں کی کتاب نہیں دیکھ سکتے جس میں جس نے کسی شیعہ نے ان پر یہ الزام لگایا ہو. قرآن میں خدا نے ان کی پاک دامانی کو بیان کیا ہے. قرآن میں خدا نے اسی قضیہ افک میں پاک دامانی کو بیان کیا ہے. لہذا جلدی نا یہ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہم کیوں امیر المومنین کو وصی پیغمبر مانتے ہیں. ایک رسول خدا اور سلمان فارسی کے مکالمہ یا سوال جواب نے مسلمانوں میں سب سے اختلافی اور معرکۃ الاعلیٰ مسئلہ کا بہت ہی جو ہے نا وہ شستہ الفاظ میں حل بیان کر دیا ہے. سلمان فارسی پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ سلمان فارسی کو پتہ تھا کہ رسول خدا کا وصی کون ہے یا نہیں پتہ تھا؟ پوچھتے ہیں یا نبی اللہ, لکل نبی وصی فمن وصیک, ہر نبی کا کوئی وصی گزرا ہے, آپ کا وصی کون ہے؟ سلمان کہتے ہیں اس وقت مجھے رسول خدا نے جواب نہیں دیا. دوبارہ جب میری ملاقات ہوئی اسی دن چند گھنٹوں کے بعد یا دوسرے دن یا چند دنوں کے بعد جب دوبارہ میری آن حضرت سے ملاقات ہوئی تو رسول خدا نے اس وقت بھی دوسری ملاقات میں بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا, الٹا میرے سوال سے ملتا جلتا ایک اور سوال کر ڈالا مجھ سے. کہا یہ تجھے پتا ہے اتدری من وصی موسیٰ, تم پتہ ہے حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ میں نے کہا یوشع بن نون تھے, کاظمین میں ہے ان کی قبر نا, مزار.
امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کا جو حرم ہے اس کے بالکل 15 یا 20 منٹ کے فاصلے پر پیدل میں گیا ہوں، 2-4 سال پہلے ادھر گیا ہوں، یوشع بن نون تھے۔ اچھا فرمایا ولیما، یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ اور بھی تو حواری تھے حضرت موسیٰ کے، کیوں ان کو بنایا گیا؟ یہ یاد رکھے بیرکٹ میں میرے بزرگوں اور عزیزوں، جس طرح نبی بنانے کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا ہے، لوگوں کو اجازت نہیں دی ہے نبی بنانے کی، اسی طرح نبی کا وصی بھی خدا مقرر کرتا ہے، نبی کا کام نام کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، یہی وجہ ہے جب امیر المومنین کی وہ ولایت کا اعلان کیا من کتم فہد علی مولا، وہ جب پتہ چلا نعمان بن ثابت فہری کو کہ یہ اعلان کیا ہے، وہ فوراً رسول خدا کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ آپ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، شہادتین کا اقرار کیا، زکوٰۃ بھی دی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، اس پر بھی آپ راضی نہ ہوئے اور اپنے چچزاد کی برتری کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے؟ رسول خدا کو قسم کھانی پڑ گئی، پتہ نہیں، والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ پھر اس نے بد دعا کی اپنے لیے، اللہم ان کان محمد صادقا، خدا اگر محمد سچ کہتا ہے تو ابھی ابھی مجھ پر پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر۔ یہ بد دعا کر کے وہ اپنی سواری کی طرف چلا، جس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کے آیا تھا، اس درخت تک سواری تک پہنچنے سے پہلے وہ پتھر اس کی فوراً دعا قبول ہوئی اور سر پر لگا اور جسم کے آر پار ہو گیا اور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اچھا، تو نبی یوشع بن نون کو کیوں بنایا گیا؟ اور بھی تو تھے حواری۔ سلمان فارسی نے جواب دیا لأنہو کان عالمہم، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جی یعنی سب سے زیادہ علم حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کے پاس تھا۔ اب رسول خدا نے سلمان کے اس سوال کا جواب دیا کہ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا؟ فرمایا اگر یہی معیار ہے کہ کسی بھی نبی کا وصی وہی ہوتا ہے جو اس نبی کے بعد سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہو، فوصی، میرا وصی، وخیر من ترکت بعدی، اور میرے بعد سب سے افضل، الذی، جو میرے قرض بھی اتارے گا اور امانتیں جو میرے پاس ہیں ان کو بھی اپنے اصلی مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، وصی پیغمبر ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس علی اور اولاد علی کی ولایت، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے غدیر کے اعمال میں ہے آپ سجدے میں سر رکھیں اور میرا خیال میں 200 مرتبہ شکرن للہ، خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں محمد اور آل محمد کے دامن ولایت سے وابستہ بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ بسم اللہ۔